السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 10th۔ بیٹا ہم پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کا ہم نے ریویو سٹارٹ کیا ہوا تھا، تو آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 4 کا نیکسٹ ریویو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پاپولیشن جو ہے اس کو ڈسکس کیا۔ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ٹاپک جو ہے ہم نے اس کو جو کیا، آئی ہوپ آپ کو وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ایم سی کیوز، اس کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے کرنی ہیں۔ ناؤ وی ول اسٹارٹ اندر ٹاپک دیٹ از دا کریکٹرسٹک آف پاکستانی سوسائٹی، یا پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کے حد و حال کیا ہے، پاکستانی معاشرہ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی معاشرہ جو ہے وہ اس افراد کا وہ اجتماع ہوتا ہے جہاں پر افراد مل جل کر، یعنی لوگ جو ہے کولیکٹیولی مل کر منظم طریقے سے، نائس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے مقاصد کے اصول کے لیے رائج قوانین یا جو بھی لاز ہوتے ہیں یا ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے مذہب، اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر ہے، اور جب ہم نے پاکستان حاصل کیا 14 اگست 1947 کو، تو اس سال پاکستان ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے گا، یہ ہمارا پختہ ارادہ تھا کہ جہاں پر لوگ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں گے، اینڈ دے ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام۔ تو بیسیکلی ہمارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں یا ہمارے جو بھی روزمرہ ہمارے معاملات ہیں، ان کو بیسیکلی ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہوں اور ہم آزاد ہوں ان چیزوں کو جو ہے وہ پرفارم کرنے میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس کے کریکٹرسٹک میں سے سب سے پہلا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ریلیجیس ہارمنی، یعنی مذہبی طور پر ہم آہنگی ہونا، یعنی مذہبی طور پر ہم لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ یکسانیت ہونا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف پاکستان's پاپولیشن جو ہے، یعنی پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے، اس کی کل آبادی جو ہے تقریباً جو 97% ہے وہ مسلمان ہیں، اور مذہب جو ہے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ایک انڈیویجول، ایک اکیلے فرد، ایک شخص کی زندگی میں، اینڈ کولیکٹیو لائف آف پاکستانیز، اور پاکستانیوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بیسیکلی مذہب ہے جو کہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور مائنورٹیز آر گیون ڈیو رائٹس۔ ہم صرف اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ صرف جو ہے وہ مسلمان جو ہے انہیں بیسک حقوق دیے جائیں اور جو باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی جو مائنورٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، جو تعداد میں کم ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ حقوق ہیں، اور کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے فلیگ کو دیکھیں تو اس میں بھی جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہمارے نان مسلم جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فیملی سسٹم نیکسٹ ہے ہمارا، اگر دیکھیں تو خاندانی نظام ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ہمارا فیملی سسٹم کیسا ہوتا ہے۔ تو فیملی سسٹم جو ہے ہمارے لیے ایک بیسک یونٹ ہے سوشل آرگنائزیشن میں، جو ہماری معاشرتی تنظیم ہے اس میں ایک بیسک یونٹ کے طور پر جو ہے خاندان اہمیت رکھتا ہے، اور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سوشلائزیشن آف چلڈرن۔ بچوں کی جو سوشلائزیشن ہے، یعنی بچوں کو جو معاشرت سکھانا ہے اور ان کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنانا ہے، تو اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اور خود ہمیں، یعنی جو ہے ہم یہ تمام چیزیں اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، اور ہم اپنی ایموشنل جو پرابلمس ہیں ان کا سلوشن جو ہوتا ہے، اکنامکل پرابلمس جو ہوتی ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا ڈھونڈ پاتے ہیں۔ دا فیملی از پیٹریارچل ان نیچر اینڈ دا ہیڈ آف دا فیملی ایکسرسائزز گریٹ اتھارٹی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو معاشرہ ہے یا خاندان ہے ہمارا، اس میں خاندان کا سربراہ جو ہے وہ پورے خاندان کا حاکم ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں نیچر جو ہے ہمارے جو فیملی کی ہے وہ ہے کہ اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہی جیسے آپ کے فادر ہیں، جیسے آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ہر پرابلم سالو کرتا ہے، اپنی پوری فیملی کی کفالت کرتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے، ہماری معاشرت جو ہے اس میں فیملی سسٹم، فیملی باؤنڈنگز جو ہیں وہ بہت لازمی ہے۔ کامن لینگویج، ایک عام
جو ہے وہ زبان ہماری جو ہے جو مشترکہ زبان ہے سب کی، یعنی سب لوگ جس کے بارے میں جانتے ہیں اور سب لوگ اس زبان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور وہ زبان سب کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے اردو۔ اردو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اسٹیٹس حاصل ہے کہ وہ ہماری نیشنل لینگویج آف پاکستان ہے۔ آفیشیل لینگویج انگلش اینڈ اردو دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ A vast majority of the people can understand and speak this language, and beside there are various regional languages spoken by different ethnic groups۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ اردو ایسی زبان ہے کہ جو تمام لوگ اس کو بولنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پٹھان ہے، بلوچی ہے، سرائکی، کچھ بھی بولنے والا ہے وہ اردو ضرور بولنا جانتا ہے۔ اور جو باقی ایتھنک گروپس ہیں، یعنی جو ہمارے جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے علاقائی جو گروہ ہیں وہ مختلف علاقائی زبانیں بولتے ہیں۔ اب وہ علاقائی زبانیں کون کون سی ہیں؟ اس میں پنجابی ہے، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، ہندکو، کشمیری وغیرہ۔ یہ تمام زبانیں جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہیں ڈائیورسٹی ان دا کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، یعنی جو ہمارا جو ورثہ ہے، ہماری ثقافت ہے، وہ اس کی ترجمانی کرتی ہیں، اور ڈائیورسٹی یعنی اس میں مختلف طرح کا جو کلچر شامل ہوئے ہیں اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، یعنی کثیر النسلی ہے، یعنی یہاں بہت سارے لوگ آئے، بہت لوگ آئے، عرب آئے، ترکش آئے، پھر اس کے بعد منگول آئے، مختلف لوگ یہاں جو ہے جب لوگ آئے تو مختلف انویڈرز جو ہے یا ٹریڈرز، پھر انگریز، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو یہاں پر آئے اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی از ملٹی ایتھنک، دیٹ از دیر آر مینی گریسز آف ایتھنک گروپس ود ان دا کنٹری بٹ بینگ پاکستانی دے آر یونائٹیڈ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کثیر النسلی معاشرہ ہے، اور اس میں بہت سی نسلوں کے لوگ آ کر آباد ہوئے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو ایز اے نیشن پاکستانی ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی ہونے پہ ہی فخر کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بے شک جس بیک گراؤنڈ سے بھی ان کا تعلق تھا لیکن بیسیکلی وہ پاکستانی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، یعنی یہاں پر مرد جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور مرد کی جو فوقیت ہے، مرد کو زیادہ اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ تو ان پاکستانی سوسائٹی مین ہیو ڈومینیٹ پوزیشن بیکاز دے آر رسپانسبل فار دا لائیولیہڈ آف دا فیملی، کیونکہ مرد جو ہے اس کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے پورے خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ لائیولیہڈ کفالت یعنی آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کی فائنینشیل پرابلمس جو ہے وہ حل کرتا ہے، آپ کے دوسرے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔ تو ویسے بھی ہمارے یہاں پدر سری نظام ہے، یعنی باپ یا مرد جو ہے اس کا نظام ہے، یہاں پہ مدر سری نظام نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے بیسیکلی معاشرے کو بہت ساری برائیوں سے بچانے کے لیے یہاں پہ مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد سوشل اسٹریٹفیکیشن کیا ہے کہ معاشرتی درجہ بندی، یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے کتنے ڈویژن اس میں بنے ہوئے ہیں یا کتنے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پاکستانی سوسائٹیز ہائیلی اسٹریٹیفائڈ ڈویژنس آر بیسڈ آن رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹیز، یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اس لوگوں کی رسپانسبلٹیز، ان کے فرائض، اس کے حساب سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اور مختلف پروفیشنز کو جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، بیسیکلی آپ کی وہ ڈیوٹیز ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ آپ معاشرے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی پرفارم کر رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی، وہ کیا ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اس کو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ معاشرتی طور پہ ہم مختلف جو ہے سرٹیفکیشن کا جو ہے وہ درجہ بندی کا جو ہے وہ شکار ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ڈویژن جو ہے وہ ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو بیسک کریکٹرسٹک جو ہے ایک معاشرے کے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم کریں گے نیکسٹ ویو میں سوشل پرابلمز آف پاکستان، ٹھیک ہے بیٹا؟ آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔